اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور آج وہ آخری آیات سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی اور یہ سلسلہ یہیں پہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر توفیق شامل حال ہوئی اور زندگی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عرض کیا تھا کہ خلاصے کے طور پہ سورہ مبارکہ یوسف جب ختم ہوئی اور اس کے بعد اس داستان کو خلاصے کے طور پہ جب خداوند عالم نے بیان کیا، کئی ایک قوانین کو ذکر کیا، بعض کی طرف اشارہ ہو گیا تھا، اور ایک اور قانون، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انبیاء کو امتوں میں بھیجا گیا اور انبیاء نے کلام الہی کو، پیغام الہی کو اور قانون سعادت کو جب بشریت کے لیے بیان کیا تو سامنے کئی قسم کے گروہ آئے انبیاء کے سامنے، اور ہر ایک کی الگ ایک اپنی خصوصیت تھی۔ ایک گروہ جن کے ساتھ انبیاء کو سامنا ہوا اور جن کے ساتھ یہ روبرو ہوئے، وہ طبقہ تھا لجوج، اور وہ معاند طبقہ کہ جو کسی قسم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی نسبت انبیاء، ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب اپنی امت کے ایمان لانے یا ہدایت کو قبول کرنے سے جب مایوس ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اور ہے بھی صحیح، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی خداوند عالم نے یہی کہا کہ اے نوح، بس اس کے بعد کیا کرو، سفینہ تیار کرو۔ کیوں؟ کہا کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اور اس کے بعد آپ جو بھی کرتے رہو گے ان میں سے کوئی دائرہ ایمان میں آنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کا حد نصاب جو پیغام ہدایت کے عنوان سے تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور یہ قانون تمام انبیاء کے لیے کہ آخری حد تک انبیاء کوشش کرتے ہیں کہ راہ راست پہ کوئی آ جائے، لیکن جب سامنے والے کا نصاب ختم ہو جاتا ہے تو ایسا ایسا پھر مایوسی آ جاتی انبیاء میں۔ یہ مایوسی کون سی ہے؟ مایوسی امت کی طرف سے کہ اب امت راہ راست پہ نہیں آئے گی۔ جو ہیلے حربے پیغامات ہم دے سکتے تھے یا جو ہم محنت اور کوشش کر سکتے تھے، ہم نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن سامنے والے میں اب وہ قابلیت ختم ہو گئی ہے کہ اب وہ دائرہ ایمان میں آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قرآن نے کہا کہ کرتے کیا تھے، حتی اذا استیأس الرسل، جب انبیاء اور رسول مایوس ہو جاتے تھے، کس سے؟ امت سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کبھی بھی رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوئے، دین سے مایوسی اصل ممکن ہی نہیں ہے انبیاء کی زندگی میں۔ بس یہاں پہ اذا استیأس الرسل، یاس کس کی نسبت ہے؟ اس قوم اور امت کی نسبت، کہ امت میں جتنا کوشش انہوں نے کی اور جتنی کر سکتے تھے کی، اس کے باوجود کوئی بھی دائرہ ہدایت میں نہیں آیا۔ خب جب انبیاء مایوس ہو جاتے تھے امتوں کے اس سے رویے سے اور ہدایت کے نہ پانے سے، تو ہوتا پھر کیا تھا؟ خود دو ہی تھے، یا ان کے لیے عذاب نازل ہو جاتا تھا، یا اگر عذاب نازل نہ ہو تو اس رسول کو اس امت سے اٹھا لیا جاتا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ غیبت۔ اسی لیے غیبت کا تعلق فقط مہدویت سے نہیں ہے، بلکہ غیبت کا تعلق تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے، اور یہ قانون الہی ہے کہ جب بھی رسول اپنی امتوں سے ہدایت کے نتیجے میں مایوس ہو جاتے تھے، دو ہی راستے سے، یا عذاب یا غیبت، اور یہ تمام انبیاء میں یہ سلسلہ قانون الہی جاری رہا ہے۔ یہ فقط اختصاص نہیں رکھتا ہے مہدویت کے ساتھ۔ خوب کیا کیا خدا نے؟ کہا جب یہ مایوس ہو گئے رسول اپنی امت سے، وَظَنُّوا انہم قد کذبوا، یہ کلمہ کذبوا
دو طرح سے پڑھا گیا ہے. کذبو بھی پڑھا گیا ہے تشدید کے ساتھ، یعنی باب تفعیل، اور باب مجرد میں بھی کوذبا سے جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی مجہول کا. اگر یہ تشدید کے ساتھ ہو یعنی باب تفعیل میں، تو کذبو میں جو فاعل کا یا نائب فاعل ہے اس کا تعلق رسول سے ہے. وظنوا، جب انبیاء کو یقین ہو گیا، یہاں پہ ظن بمعنی علم ہے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ قد کذبوا یعنی امت نے ان کو جھٹلا دیا، تکذیب کی. اگر باب تفعیل ہو تو معنی سیدھا سیدھا واضح ہے، چونکہ ایک قرات یہ ہے کہ یہ کذبوا نہیں ہے بلکہ کذبوا ہے. اگر باب تفعیل میں ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء اپنی امتوں سے مایوس ہو جاتے تھے اور ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہمیں جھٹلایا جا رہا ہے، اور جب تکذیب انبیاء کی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ خداوند عالم کی نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی تھی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام جب سفینہ بنا رہے تھے اور امت سے جب مایوس ہوئے، مایوس ہونے کے بعد آئے دن آ کر مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس مذاق اڑانے کے ساتھ آ کر تکذیب بھی کرتے تھے. اور تکذیب کے سمنان سے ہوتی تھی کیا کر رہے ہو تم پاگل لگتے ہو، معاذ اللہ دیوانے لگتے ہو، اور یہ کیا کر رہے ہو، نہ پانی نہ دریا نہ نہر نہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کشتی بنا رہے ہو، اس سے زیادہ اور آپ کی حماقت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. وہ جب آ کر تکذیب کرتے تھے یعنی تمہارا کوئی ربط نہیں ہے خدا سے، اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ کام ہوتے ہیں خدا کے اور یہ کام ہوتے ہیں آپ کے. جب تکذیب کے مرحلے میں انبیاء آتے تھے اور امتیں آ کر ان کو جھٹلاتی تھیں، فوراً خداوند عالم فرماتا ہے کہ اسی کی فوراً بعد کیا ہوتا تھا؟ ہماری نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی تھی. بس قانون الہی ہے کہ جب بھی انبیاء امتوں سے مایوس ہوتے ہیں اور امتیں آ کر انبیاء کو جھٹلانا شروع کرتی ہیں، اسی جھٹلانے کے نتیجے میں خداوند عالم کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور ان کی تکذیب کا دائرہ تنگ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ایسا انبیاء کی نصرت کی جاتی ہے اور انبیاء کی نصرت کرنے سے ان کا پلڑا بھاری کر دیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، غلبہ مجھے حاصل ہے اور میرے رسولوں کا ہے. پس جب بھی رسول کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ ہم فوراً ان کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کرنے کے نتیجے میں وہ تہمت تکذیب ان کے دامن سے اٹھا لی جاتی ہے. جاءہم نصرنا، ہماری مدد فوراً ان کو آ لیتی ہیں اور ہماری مدد کے سائے میں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں. خوب اگر یہ کلمہ کذبو ہو تو واضح ہے، ترجمہ بھی واضح ہے اور مطلب بھی واضح ہے. لیکن اگر ہو قد کذبو تشدید کے ساتھ نہ ہو، کذبو کا معنی یہ ہے کہ جو خبر کسی کو دی جائے وہ خبر کیا ہو؟ جھوٹی ہو، جھٹلانا نہیں ہے. مثلا فرض کرے ایک شخص آتا ہے، اس نے خبر دی اور خبر دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ مثلا آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اب بعد میں اگر وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب اس نے خبر جھوٹی دی ہے، اور جب خبر جھوٹی دے گی تو اس کا مطلب خود بھی جھوٹا ہے. اگر کذبو ہو تو اس کی ضمیر کا تعلق رسل سے نہیں ہے، چونکہ انبیاء کس سے خبر دیتے ہیں؟ خداوند عالم سے. یا انبیاء کس سے خبر دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہدایت کے پیغام کو قبول نہ کیا تو تمہیں عذاب گھیر لے گا، یا اگر تم نے دین پہ عمل کیا تو کل قیامت کے دن آپ کو جنت جیسی نعمات سے نوازا جائے گا. وہ یہی ہیں خبریں دی ہیں، یا خدا کے عنوان سے خبر دی ہے، یا دین کی خبر دی ہے، یا مرنے کے بعد بہشت اور جہنم کی خبر دی ہے. ان اخبار میں انبیاء 100% سچے تھے، ذرہ برابر احتمال نہیں تھا. یا مثلاً انبیاء نے یہ کہا کہ جس شخص نے بھی دین پر عمل کیا ہے خداوند عالم اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں کرتا. اگر یہ اخبار انبیاء کی جو انہوں نے دی ہیں اس میں اگر یہ جھوٹے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اساس دین، اساس توحید، اصلاً سارا سلسلہ زیر سوال چلا جائے گا. اس صورت میں قد کذبو یعنی جو خبریں انہوں نے دی وہ اخبار جھوٹی سامنے بن کر آئیں. یہاں پہ پھر کذبو کا جو نائب فاعل ہوگا اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق دو افراد سے ہو سکتا ہے. اوپر والی آیت کیا تھی؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی میں بصیرت کے ساتھ داعی الی اللہ ہوں اور جو میرا پیروکار ہے وہ بھی داعی الی اللہ ہے، لیکن وہ بھی بصیرت کے سائے میں. پس ایک گروہ وہ ہے جو انبیاء کا ہے ادعو الی اللہ انا، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ جو تابعین انبیاء ہیں. اور یہ چونکہ اوپر گزرا ہے، اگر کذبو پڑھا جائے تو اس کذبو سے مراد وہ
تابعین انبیاء ہیں، اور تابعین انبیاء کے نزدیک کوئی یقین اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. وہ مومن ہے لیکن ایک دفعہ فوراً تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اضطراب کا شکار. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں جھوٹ بتایا گیا ہو، کیا کہ خدا ہے، جنت ہے، بہشت ہے، اگر یہ ہے تو کہاں ہے؟ اور اسی لیے آ کے سوال بھی کرتے تھے متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا. پس اگر کوذبو ہو یعنی جو ہمیں خبر دی گئی ہے یہ خبر جھوٹی ہے. خوب اس کا احتمال انبیاء کے لیے ممکن نہیں ہے. جب انبیاء کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے مراد وہ تابعین انبیاء ہیں کہ جب مشکلات کا شکار ہوتے تھے ان مشکلات کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے ذہن میں یہ مطلب خطور کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر جو انبیاء نے ہمیں دی ہے یہ جھوٹی ہو. وإلا اگر انبیاء نے کہا کہ دین پہ عمل کرو تو خدا نصرت کرے گا، دین اگر تم چھوڑ دو گے تو خدا تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. ہم دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن عزت نہیں ملتی، یا وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خبر ہمیں جھوٹی دی گئی ہے. پس قد کوذبو اگر مجرد کی صورت میں ہو تو اس سے مراد پہلا احتمال یہ کہ اس سے مراد تابعین انبیاء ہے، نہ خود انبیاء. کیوں؟ چونکہ انبیاء کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ مبدا یا معاد یا عالم برزخ یا دین کے عنوان سے کسی چیز کے بارے میں ذرہ برابر وہ شک اور تردید کا شکار ہوں. اسی لیے آپ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے ذرہ برابر میں نے شک اور تردید کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، یا ذرہ برابر شک اور تردید میری زندگی میں نہیں آئی. یا دوسرا جملہ ما کذبت اور وما کذبت، نہ میں نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے اور نہ آج تک مجھے کوئی جھوٹی خبر پیغمبر کے عنوان سے ملی ہے. جو کچھ ملا ہے وہ حق اور صدق ہے. پس انبیاء یا معصومین کی زندگی ایسی ہے کہ کبھی بھی ریب اور شک کا شکار نہیں ہوتے خداوند عالم کی نسبت یا ان واقعات کی نسبت جو خداوند عالم کی طرف سے لے کر دریافت کر کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں. پس ان کو کوئی جھوٹی خبر نہیں ملی ہے کہ وہ خبریں جھوٹی پہنچا کر پھر اس تکذیب کا شکار ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہے. مطلب دوم یا احتمال دوم یہ ہے کہ کوذبو سے مراد نہ انبیاء ہیں اور نہ ہی تابعین انبیاء ہیں. وہ اجل شانن ہے اس عنوان سے کہ کبھی کبھی اس تردید کا شکار ہو جائے کہ خدا نہ کر خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبریں جھوٹی دی گئی ہوں اور کل قیامت کے بارے میں کوئی سلسلہ ہی نہ ہو. عموماً ہوتا ہے، بعض لطائف بھی ہیں، حقائق بھی ہیں. کوئی صاحب تھے تو ہے یہ مشہور سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ جب ایک مولانا کے ہاں دیکھی کہ بہت زیادہ ریل پیل ہے تو خصوصی طور پہ جا کے ملے اور کہتے ہیں کہ مولانا اگر قیامت نہیں ہے تو ہمیں بھی بتا دو کہ ہم بھی آپ کی طرح آزاد زندگی بسر کریں، کیونکہ جو آپ کا رویہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت نہیں ہے. خوب بھلے اس قسم کے ہوتے ہیں. پس انبیاء بھی ایسے نہیں ہیں، تابعین انبیاء بھی ایسے نہیں ہیں. خوب قد کوذبو سے مراد کون ہے؟ وہی امت اور وہی قوم جو معاند ہیں انبیاء کے نسبت. وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ نہ جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا ہے وہ سب کا سب جھوٹ تھا. اگر سچ ہوتا تو ابھی تک آپ کے خدا کی طرف سے عذاب ہمیں آ کر گھیر لیتا. خوب ہم ہر قسم سے تم روکتے ہو گناہ سے اور ہم اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. خوب مبتلا ہونے کے بعد دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ جو اخبار آپ نے خدا کے عنوان سے دی وہ بھی جھوٹی، جو قیامت کے بارے دی وہ بھی جھوٹی، اور وہ جو دین کے عنوان سے تم نے خبر دی کہ دین پہ عمل کرنے سے عزت ملتی ہے وہ بھی جھوٹی، اور وہ جو کہتے ہو کہ دین کی مخالفت کرو گے تو تم عذاب میں مبتلا ہوگے، یہ سب کا سارا سلسلہ ہی جھوٹ ہے. پس اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ جب انبیاء مایوس ہو جاتے تھے لوگوں کی ہدایت سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور گمان کرتے تھی امت اور لوگ یہ گمان کرتے تھے أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جھوٹی خبریں ہمیں دی گئی ہیں. جیسے ہی اس کا شکار ہوتے تھے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، جاء نصرنا ہماری مدد آ جاتی تھی اور ہم انبیاء کے عنوان سے جو انہوں نے خبریں دی ہوتی تھی ان کو کبھی بھی تکذیب کا شکار نہیں ہونے دیتے. اسی لیے آپ جا کر تاہستان دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ بھی اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ جب بھی کہتے تھے آ کے کیا کہتے تھے، وہ کدھر گیا تیرا وعدہ اور کدھر گئی تیری دھمکی اور کدھر گئی تیری تہدید کہ خدا نے کہا یوں کرو گے تو عذاب آ جائے گا. کدھر ہے عذاب، کدھر ہے؟ اس کے بعد جب تکذیب کے مرحلے میں آتے تھے فوراً خداوند عالم کی طرف سے
عذاب ان کے شامل حال ہوتا تھا اور عذاب کے نتیجے میں خود ذلیل و خوار ہو جاتے تھے۔ لہذا قرآن نے قانون ذکر کیا کہ جب بھی انبیاء امتوں کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں یا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خبریں جھوٹی دی ہیں، یا تابعین انبیاء جب تردید کا شکار ہوتے تھے کہ خدا نخواستہ یہ خبریں جھوٹی تو نہیں ہیں، خوب جب جھوٹ کا احتمال آتا تھا جاء نصرنا، فوراً انبیاء کی مدد ہم کرتے تھے اپنے بندوں کی، اور ہماری نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی تھی۔ پھر کرتے کیا تھے؟ فنجی من نشاء، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو ہم نجات دیتے تھے اور بقیہ اس میں گرفتار ہو جاتے تھے، اور یہی ہوا۔ خیر نبی کے زمانے میں جب بھی عذاب آیا انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے نجات پا گئے، اور جو دوسرے آ کر احتمال کذب کی بنیاد پہ توہین کرتے تھے انبیاء کی، وہ عذاب میں مبتلا ہو کر ان کا کلا کما ہو جاتا۔ اور قانون دیگر کہ جب تکذیب کے بعد اور مایوسی کے بعد اگر خدا کے عذاب میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو وہ عذاب کبھی ٹلتا نہیں ہے، یہ قانون دیگر ہے۔ فوراً خدا نے کہا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب ہمارا عذاب آ جائے تو ہمارے عذاب سے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مجرمین کو نجات دے سکے۔ یہ قرینہ دیگر ہے کہ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، کہ کذبوا کا نائب فاعل یہی قوم مجرم ہے، یعنی مجرمین جب یہ احتمال دیتے تھے کہ معاذ اللہ انبیاء جھوٹ بولتے ہیں، خبریں جھوٹی دیتے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ابھی تک ہم تو اتنی بدماشیاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ پس اس سے مطلب یہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، انہوں نے گمان یہ کیا کہ انہم انبیاء کیا ہیں، قد کذبوا، انہوں نے خبریں جھوٹی دی ہیں۔ خوب جاء نصرنا، ہماری نصرت آتی اور شامل ہو جاتی انبیاء کے، اور جب انبیاء کی ہم مدد کرتے تھے نتیجتاً قوم پہ جو عذاب آتا تھا اس قوم کو ہمارے عذاب سے کوئی چیز ٹالنے والی نہیں تھی۔ اور آخری مطلب لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قصص ہے، یہ قصص نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ قصص مفرد ہے، قصص قاف کے نیچے زیر ہو تو وہ جمع ہے قصے کی، قصے کی اگر جمع مراد ہو تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ قصص، اور اگر قصص زبر کے ساتھ ہو تو یہ کلمہ جمع نہیں ہے، مفرد ہے۔ قصص کس کو کہتے ہیں؟ قصص پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مصدر نوعی ہے، اور مصدر نوعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کیفیت کو بیان کرنا۔ مثلا دیکھیں یہاں ایک بات ہے، مثلا فرض کریں کہ جاتے ہیں خطبہ اور ممبر پہ جا کے مجلس پڑھتے ہیں، واقعہ مثلا فرض کریں غدیر کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک جاتا ہے میری طرح کا نائل اور واقعہ غدیر پڑھتا ہے، اور غدیر کا پڑھنے کے بعد مخاطبین ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ چونکہ انداز بیان اتنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا آتا ہے ماہر، وہی غدیر کی دو باتیں کرتا ہے، پورا مجمع اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انداز بیان بات ایک ہی ہے، لیکن ایک جب پڑھتا ہے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن دوسرا پڑھتا ہے وہی بات کرتا ہے، بات الگ نہیں ہے، لیکن اس کے انداز بیان پہ پورے لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات میں وہ نہیں ہوتی لذت، یا بات میں اتنا اثر نہیں ہوتا، بات کے پیچھے مخاطب کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے جو تاثیر اس کی کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بس اوقات اگر نہ آشنا ہو تو ایک گھنٹہ بھی مسائل پڑھتا رہے، کسی کا ایک آنسو بھی نہیں گرتا، لیکن بعض ایسے ماہر ہوتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں اور پورا مجمع ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات میں اتنی تاثیر نہیں ہے، بات کے انداز میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو لفظ قصص انداز بیان کو کہا جاتا ہے، قصہ گوئی نہیں، قصہ گوئی کا انداز ہو۔ خدا نے کہا کہ دیکھو تم بھی اپنی یہ ان کو سے کہو کہ تورات اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر بھی داستان حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے، وہ بھی پڑھ لو اور قرآن سے بھی آ کے پڑھ لو، دونوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ داستان انہوں نے بھی ذکر کی ہے لیکن داستان ہم نے بھی بیان کی ہے، خود دونوں داستانوں کو اگر آپس میں مقایسہ کرو انداز بیان سے پتہ چل جائے گا کون سا کلام الہی ہے اور کون سا کلام بشری ہے۔ آپ تورات میں جا کر پڑھ لیں، انبیاء کے جو قصے ہیں ایسی توہین آمیز داستانیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ایک باحیا انسان اصل پڑھنے سے ہی گریزاں ہے، نہیں کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، شرم آتی ہے انسان کو۔ مثلا حضرت یعقوب معاذ اللہ خدا سے کشتی کر رہے ہیں، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ شراب پی رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈانس کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا بکواسیات ہیں۔ داستانیں تو آپ نے بھی ذکر کی ہیں لیکن کس طرح سے؟
ہو پس لقد کان فی قصصہم، یعنی ہمارا انداز بیان دیکھو، اس انداز بیان سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں عبرت کا نمونہ بن جاتی ہے یہ داستان، لیکن جب تم بیان کرتے ہو تو عبرت و درکنار کیا ہوتا ہے، اصلاً بے حیائی کا نمونہ ہوتا ہے۔ بس بات ایک ہی ہے، تم نے بھی کی ہم نے بھی کی، لیکن جب ہم نے بیان کی ہدایت کے پیغام کے عنوان سے وہ عبرت بن گیا، لیکن جب تم نے کیا تو انبیاء کی بھی توہین کی، خدا کی بھی توہین کی، اور دین کو بھی تم نے مذاق بنا دیا۔ پس لفظ قصص کا معنی داستان نہیں ہے، بلکہ داستان کو اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ داستان عبرت کا نمونہ بن جائے، ہدایت کا پیغام بن جائے، انسان کی سعادت اور نجات کا سامان فراہم کر دے۔ پس بات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، بات کے انداز میں بڑا ہنر پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ ہنر ہی انسان کو نجات کا راہی بنا دیتا ہے۔ مثلا دیکھیں چھوٹی سی داستان امام صادق علیہ السلام کی، یا امام صادق علیہ السلام کی، یا ظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، بشر حافی کی داستان، امام کاظم علیہ السلام۔ وہ داستان آپ نے سنی ہے، امام کا ایک جملہ قصص بن گیا۔ کیسے؟ وہ جب کنیز کو کہا جاؤ کوڑا باہر رکھ کے آؤ، اور کوڑا جب باہر رکھنے گئی تو ذرا دیر ہو گئی، اس کو بعد میں دیکھا کہ کون ہے، معذرت اس نے بشر حافی نے بھیجا کہ جاؤ آؤ۔ امام وہاں سے گزر رہے تھے، چونکہ وہاں پہ رقص اور موسیقی اور شرابی اور کبابی سب اکٹھے تھے، اور اسی اثناء میں اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ یہ ذرا، خود دیر سے آئی، کہا کیا ہوا، کہا باہر گئی تو کسی سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا، کہا اس نے آ کر سوال کیا تھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی غلام کا ہے، تو کنیز نے کہا یہ آزاد کا ہے۔ امام نے کہا ہاں واقعاً آزاد کا ہے، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو ایسی آوازیں اس کے گھر سے نہ، ایک ہی جملہ ہے نا، وہ اس جملے کا انداز کس طرح سے تھا کہ انداز ایسا ہے کہ بشر حافی کو اس نے راہ ہدایت پہ گامزن کر دیا۔ بس بات کبھی وہی ہوتی ہے، آپ کریں یا میں کروں، ممکن ہے ذرہ برابر تاثیر نہ ہو، لیکن جو صاحب مقام ہے، جو صاحب ولایت ہے، یا جو مراتب عالیہ پہ فائز ہوتا ہے، بات وہی کرتا ہے، لیکن اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے نازل کیا ہے قصص بنا کر، ہمارے انداز بیان سے اگر کوئی متوجہ ہو جائے تو یہ پوری ہدایت کا سامان بن کر سامنے آتا ہے۔ وَإِلَّا ایک عیاش ہے جس کو فلم بنانی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، آپ نے دیکھا فلم بنانے کے لیے کیا کیا نہیں اس کے اندر، سیریال کے اندر توہین نہیں کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے، اور کئی ایک نمونے ہیں جہاں پہ توہین آمیز مطالعے میں جو اصل مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، وہی داستان ہے، فلم کی صورت میں، اسٹوری کی صورت میں بیان کر رہے لوگوں کے اندر، کیا ظاہر سی بات ہے جو اولی الالباب ہیں، صاحبان لب ہیں، ان کے لیے وہ جتنے بھی کمزور پہلو ہیں، انہوں نے ٹھیک ہے فلما دیا اس کو، وہ فلمانے کے بعد کیا کیا ہے، اگر گہرائی سے جا کر دیکھیں جتنی توہین انہوں نے کی ہے اتنی توہین کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اور کئی ایک نمونے ہیں، مثلا شروع میں جا کے دیکھیں زلیخا جب وہ اپنے وہ بیٹھتی ہے اس پہ کرسی پہ، اور وہ لوگ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، وہ وہاں پہ حضرت یوسف کو مجبور کرتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت یوسف پہلے کہتے ہیں کہ نہ، میں دوسروں کے کندھے پہ سوار ہونے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے آیا ہوں، خود بوجھ بن کر نہیں آیا، اور پھر فوراً بیٹھ بھی گئے۔ یہ تناقض نہیں ہے انبیاء کی زندگی میں؟ وہ کیوں کہا ایسے؟ وہ اگر کہا ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد پھر کہاں گئے؟ وہ آمون کے بت کدے میں گئے اور وہاں پہ جھک رہے ہیں۔ یہ کیا بے غیرتی ہے بھائی؟ وہ انبیاء کی زندگی میں کہاں ہے بتوں کے سامنے جھکنا؟ ٹھیک ہے زلیخا لے گئی ہے، ٹھیک ہے اس کا وہ جو عزیز مصر لے کے گیا ہے، لیکن لینے کے بعد مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انبیاء اپنے آئین کو چھوڑ دیں۔ کیا اصل بکواسیات ہیں کہ جس کا تعلق، اور عجیب بات یہ کہ انہوں نے لیا کس سے ہے؟ یہ جی ہم نے قرآن سے لیا ہے، روایات سے، قرآن سے لیا، یوں لیتے ہیں قرآن سے؟ یہ قصص قرآن نے ذکر کیا، اور عبرت کا نمونہ ہے، اور عبرت کے اندر ہدایت کا پیغام ہوتا ہے، نہ یہ کہ خود ہی تم اس کو گمراہی کا نمونہ بنا دو۔ یا مثلا زندان میں بیٹھے ہیں، کرتے کیا ہیں، فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، خود جاؤ میری بھی داستان کو بیان کرنا، اور فوراً آ کے پشیمانی، ابھی تک مجھے یہ ہوا فلاں، اور آج میں اس کی مدد مانگ رہا ہوں، اور وہاں پہ پھر گریہ وزاری کرنا شروع کر۔ کیا آپ نے نبی بنا کے پیش کیا ہے؟ اب یہ داستان ہے، داستان وہی ہے، لیکن انداز بیان دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ انداز بیان سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے جتنی توہین کر سکتے تھے مقام نبوت کی انہوں نے کر دی، لیکن خدا نے کتنا پاکیزہ ذکر کیا ہے۔ پس قصص
داستان کو نہیں کہتے، قصص انداز بیان کو کہتے ہیں کہ ایک بات نقل کرنے کے لیے انداز اتنا شیرین اور لذیذ ہوتا ہے کہ جیسے ہی متکلم بات کرتا ہے مخاطب کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا، لقد کان فی قصصہم، ان کی داستان کے انداز میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو کیا ہے، عبرتن۔ تم بیان کرتے ہو عبرت کیا اصل توہین ہوتی ہے، ہم جب بیان کرتے ہیں عبرت کا نمونہ بن جاتی ہے، لیکن عبرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے، لأولی الالباب، صاحبان لب کے لیے۔ البتہ کسی اور مناسبت سے فرصت ہوئی تو آج کریں گے۔ اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے۔ لب کس کو کہتے ہیں، عربی میں لب کہتے ہیں مغزدار، اندر سے کوئی چیز بھری ہوئی ہو نا اس کو کہتے ہیں لبیب۔ مثلا آپ اخروٹ یا بادام کو کبھی آپ توڑنے کے بعد اندر سے اگر گٹھلی نکلے پوری، اس کو کیا کہا جائے گا، لبیب یا لب۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے آپ وہ کھولتے ہیں اندر خالی ہوتا ہے، یا اندر جو ہے وہ اتنا سوکھا ہوا ہوتا ہے، سڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو لبیب نہیں کہتے۔ لبیب جو اندر سے بھرا ہوا ہو۔ یہ داستان انبیاء کی یہ کیا ہے، عبرت ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہ، بیان سب کے لیے ہوئی ہیں، لیکن عبرت کس کے لیے بنی ہے، صاحبان لب کے لیے۔ صاحبان لب کون ہوتے ہیں، دو شرطیں ہوتی ہیں صاحبان لب کے لیے۔ پہلا، مقام علم میں، علم بدرجہ اتم کے مالک ہوتے ہیں، اور مقام عمل میں عمل اخلاص کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی علم اپنے عروج پہ، عمل اپنے عروج پہ، جب یہ دونوں رکن کسی کے اندر جمع ہو جائیں اس کو عربی میں لبیب کہا جاتا ہے۔ خوب جب لبیب ہوگا تو کیا کرے گا، داستان پڑھے گا، اس کے لیے عبرت بن جائے گی۔ عبرت کا معنی پہلے کیا تھا، یعنی عبرت کا معنی کیا ہے، عبور کرنا ہے ایک نقطے سے دوسرے نقطے۔ اگر پہلے جاہل ہیں داستان سن کر کیا کرو، دائرہ علم میں آ جاؤ۔ اگر پہلے بے ہدایتیں ہیں تو اس کو سن کر دائرہ ہدایت میں آ جائیں۔ اگر پہلے تم سیئات کے اندر مبتلا ہو اس داستان کو سن کر حسنات کے دائرے میں آ جاؤ۔ اگر پہلے بے دین تھے تو اب دیندار ہو جاؤ۔ اگر پہلے یقین نہیں تھا معاد کے بارے میں، اس داستان کو پڑھنے کے بعد آپ کو معاد اور خدا کے بارے میں یقین آ جانا۔ خود جس کو یہ یقین آ جاتا ہے، یا جو اپنی بری حالت سے نکل کے اچھی حالت میں عبور کر جاتا ہے، وہی لبیب کہلاتا ہے۔ پس اولاً ان داستانوں کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں، پہلا عنصر یہ ہے کہ داستان کے اندر شنوائی کا جنبہ زیادہ ہوتا ہے۔ شنوائی سے مراد یعنی آپ ویسے عقلی باتیں کرنا شروع کر دیں، ایک دو کریں گے لوگ بور ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوتا، یا ان کو نیند آنے لگ جائے گی، یا اباسیاں لینا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ داستان بیان کر کے دیکھیں، اب وہ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ بس داستان کے اندر شنوائی زیادہ ہے، یعنی لوگوں کے اندر جاذبیت زیادہ۔ خدا نے کہا ہم نے بھی اسی سے کام لیا ہے کہ ان داستانوں کے ذریعے، لیکن ہم نے داستان سنا کے، لوری سنا کے آپ کو نیند میں مبتلا نہیں کرنا ہے، بلکہ جگانا ہے۔ جگانے کے لیے ہم نے انداز داستان کا اپنایا ہے، تاکہ داستان کے ذریعے تم غور سے اس بات کو سنو، اور غور سے سننے کے بعد یہ تمہارے لیے پیغام ہدایت بن کر تمہارے لیے عبرت بن جائے۔ اور عبرت یہ ہے کہ یہی داستانیں سنو، اور داستانیں سننے کے بعد ان کے انجام کو دیکھو، انجام کو دیکھنے کے بعد اپنے لیے عبرت کے طور پہ ان کو اپناؤ۔ اور عبرت کا معنی یہ ہے کہ ایک نقطے سے اٹھ کر دوسرے نقطے پہ پہنچ جاؤ۔ اس لیے پل کو معبر کہا جاتا ہے۔ کرتا کیا ہے پل، کہ ایک نقطے سے اٹھا کر آپ کو دوسرے نقطے پہ پہنچا دیتا ہے۔ پس عبرت ہے صاحبان لب کے لیے۔ اس کے بعد فوراً اب پورے قرآن کے عنوان سے، یا حد اقل سورہ مبارکہ یوسف کے عنوان سے، ما کان حدیثا یفترا، یہ کلام ایسا نہیں ہے جو بہتان باندھا گیا ہو، یعنی جو کہتے ہو کہ یہ کلام کس کا ہے، معاذ اللہ پیغمبر ہے اسلام کا گھڑا ہوا ہے، نہ، یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے، پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا ہے، لیکن کلام ہمارا ہے۔ خوب اگر پیغمبر کا کلام ہوتا، خوب آپ نے تو دیکھا ہے تمہارے ساتھ ہی تو مکہ کی سرزمین میں زندگی بسر کرتا ہے، نہ کسی استاد کے پاس گیا ہے، نہ کسی مکتب میں گیا ہے، نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے شاگردی اختیار کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود ایسے معارف آ کر بیان کرتا ہے کہ جو خود تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ یہ کہاں سے آ کر بیان کرتا ہے؟ اگر ہم نے بیان نہ کیا تو پیغمبر کہاں سے بیان کرتا؟ اور خصوصیت یہ تھی کہ جو تمہاری کتابیں تھیں، کیونکہ وہ تو آج کل کا سسٹم نہیں تھا کہ چاپ خانے ہوں ڈیجیٹل، اور اس میں ایک نسخہ ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہا ہو، خطی نسخے تھے، ایک دو ہوا کرتے تھے۔ وہ خطی نسخے میں بھی دیکھیں، یہود کا یہ کام تھا کہ تورات کے ایک کا دکا جو نسخہ تھا وہ فقط اور فقط جو بڑے ان کے ہوتے تھے
وہ آیت اللہ العظمیٰ مراجع ان کے پاس ہوتا تھا اور اپنے پاس رکھتے تھے, لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. جو اپنی من گھڑت تفسیریں ہوتی تھی وہ لوگوں کو بیان کر کے آ کر دعوت دیتے تھے. وہ کہا کہ جب تمہاری کتابیں منظر عام پہ بھی نہیں تھیں اور وہ اکا دکا نسخہ تھا وہ بھی تم کتمان کی صورت میں اپنے پاس رکھتے تھے, لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. خود جو تمہارے پاس چھپی ہوئی کتابیں تھیں ان کے اندر جو حقائق تھے وہ آ کر پیغمبر جب برملا کرتا ہے, آیا یہ حدیث افتراء ہے یا نہ, یہ حدیث غیبی ہے, کلام خدا ہے جو خداوند عالم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے. پس ما کانا حدیثا یفترا, یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ جس پہ تم کو افتراء باندھو پیغمبر پہ کہ یہ خود آ کر گھڑ کر بیان کرتا ہے. خوب اگر یہ افتراء ہوتا تو کیسے آ کر تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے, کیسے آ کر تمہاری تورات کی باتیں آ کر نقل کرتا ہے, جو اچھی ان کی تصدیق کرتا ہے, جو بری ان کو آ کر تکذیب کرتا ہے, خوب کیسے آ کر بیان کرتا ہے. خوب اگر یہ نہیں تھی اور پیغمبر کے سامنے بھی نہیں تھی اور پیغمبر اس زمانے میں موجود بھی نہیں تھے اور یہ کتابیں بھی پیغمبر کی دسترس میں نہیں تھیں, خوب کیسے آ کر انہوں نے کہا کہ یہ مطلب تو تورات میں ہے, یہ حق ہے اور یہ مطلب ہے تورات میں, یہ تم نے تحریف کر دیا, یہ نہیں تھا. یہ کہاں سے بیان کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور خداوند عالم نے اپنے محبوب پر نازل کیا. اور اس کا تعلق فقط سورہ مبارکہ یوسف سے نہیں ہے, پورے کا پورا یہ کلام خدا یعنی قرآن یہ کیا ہے؟ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, جو کچھ تمہارے ساتھوں میں ہے یعنی تورات اور انجیل, یہ آ کے کیا کرتا ہے؟ اس کی تصدیق کرتا ہے. اور تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے احکام اور اس کے اندر جو پیغام ہے یہ وہی ہے جو تمہاری تورات میں بھی موجود تھا اور تمہاری انجیل میں بھی موجود تھا, اسی لیے آ کر وہ تصدیق کرتا ہے. اور تصدیق سے ہٹ کر یہ کہہ رہا ہے وہ چیزیں جو تمہاری کتابوں میں سربستہ تھیں ان کی تفصیل پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے قرآن کے اندر. اگر یہ تفصیل اسی اجمال کی ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود تھا اور وہ کتابیں پیغمبر کی دسترس میں نہیں تھیں تو یہ قرآن نے کیسے آ کر اس پورے ماجرا کی تفصیل بیان کر دی؟ بس تفصیل کا مطلب انہی حقائق کو جو تمہاری تورات اور انجیل میں موجود تھی ان کو آ کر واضح انداز میں بیان کرنا اور اس طرح کھول کر بیان کرنا کہ جو ان کتابوں میں نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. جس طرح کہ تورات کلام الہی تھا, انجیل کلام الہی تھا, لیکن تم نے کیا کیا؟ اس میں تحریف کا سلسلہ تم نے شروع کیا اور آ کر تعلیمات خدا کو نابود کرنے کی کوشش کی. لہذا آ کر قرآن نے جو تعلیمات تم نے تعریف کی ان کی تکذیب کرتا ہے, لیکن وہ جو اپنے اصلی روپ میں باقی ہیں ان کی آ کر تصدیق کرتا ہے. اور یہ تصدیق کرنا یہ بتاتا ہے ما کان حدیثا یفترا, بلکہ یہ کلام الہی ہے جو وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام پہ نازل ہوتا ہے. اور آخری بات کہ یہ حدیث یعنی یہ قرآن یا سورہ مبارکہ یوسف فرق نہیں کرتا ہے, یہ قانون سب کے لیے. یہ کیا ہے کہ اس کے اندر دو خصوصیتیں, ایک یہ پیغام ہدایت ہے, فقط قصہ گوئی نہیں, لوریاں نہیں ہے جو خدا سنا رہا ہے, اور لوریاں سن کے سونا نہیں ہے, بلکہ یہ پورا کلام اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو پیغام ہدایت لینا ہے. اور پیغام ہدایت کیا ہوتا ہے؟ نقص سے کمال کا سفر جب جاری رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے, کیونکہ ہدایت کا معنی ہی عربی میں کیا ہے؟ سوق دادن, چلانا, ایک نقطے سے اٹھا کر دوسرے نقطے پہ پہنچانا. اس لیے ہدین بالغ الکعبہ, ہدی کس کو کہتے ہیں؟ جب حاجی احرام باندھتا ہے, احرام باندھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایسا ایک ایک چیزیں اس پہ حلال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک زمانہ آتا ہے کہ جب قربانی کرتا ہے منا میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احرام سے باہر آ جاتا ہے. وہ جو مقام منا میں قربانی کرتا ہے اس قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ حد. یہ کیوں کہتے ہیں قربانی کو حد کا؟ اس لیے کہ استحباب ہے کہ قربانی کو اگر راہ خدا میں ذبح کرنا ہے تو اس کو آزاد کر کے تھوڑا سا چلاؤ, حرکت دو, جب وہ چلے اس استحباب کو انجام دینے کے بعد اس کو راہ خدا میں ذبح کر دو. جس سے پتہ چل رہا ہے حد کا معنی کیا ہے؟ حرکت دینا, چلانا, سوق دینا, کسی نقطے کی طرف لے کے جانا. اور قانون خدا میں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک چیز کو نقص سے اٹھا کر کمال تک گامزن کرنا, حرکت دینا ہدایت کہلاتا ہے. اور یہ پورا قرآن کس لیے کہا؟ یہ حرکت کے لیے آیا ہے, لوگوں کو حرکت میں لانا ہے. لیکن حرکت کہاں پہ ہو؟ نقص سے خسران کی طرف نہ ہو, بد سے بدتر کی طرف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بدی سے اچھائی کی طرف اور خیر سے بہترین حالت کی طرف. بس ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر ہمیشہ حرکت کمال کی طرف ہو, ہمیشہ حرکت خیر کی طرف ہو, ہمیشہ حرکت سعادت اور نجات کی طرف ہو. اور یہ پورا قرآن کیا ہے؟ کہ یہ پورا قرآن ہدایت ہے.
اور ہدایت کے ساتھ ساتھ فقط ہدایت خالی نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت رحمت کے سائے میں ہے، چونکہ اگر ہدایت رحمت سے ہٹ جائے انسان جہنم کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت کے ہمراہ ہو انسان سعادت کو پا لیتا ہے۔ بس چلنا مہم نہیں ہے، چونکہ انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، لیکن جو بہشت کی طرف جا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، کون رحمت کے سائے میں جا رہا ہے اور کون غضب الہی کے سائے میں حرکت کر رہا ہے۔ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے یہ بھی ہدین جا رہا ہے، ہدایت ہے جا رہا ہے، لیکن کہاں؟ غضب الہی کے سائے میں جہنم کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جو بہشت کمال اور خداوند عالم کی طرف جا رہا ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن رحمت خدا کے سائے میں حرکت کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ ہدایت اور رحمت عمومیت رکھتی پوری بشریت کے لیے ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرتا ہے؟ وہ فقط مومنین ہیں۔ مومنین ایسے ہیں جو قرآن کی طرف جب آتے ہیں تو قرآن پیغام ہدایت بنتا ہے، اور پیغام ہدایت کو اپنی جان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور تہہ دل سے اس پیغام کو جب قبول کرتے ہیں ان کے درجہ ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ یہ قرآن خدا نے نازل کیا تھا صرف مومنین کے لیے، نہ، قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور سب کے لیے پیغام ہدایت ہے، اور سب کے لیے ہدایت کے سائے میں رحمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اس رحمت سے استفادہ کون کرتا ہے؟ کہ وہ مومنین ہے۔ جس طرح کہ مثال کے ذریعے بھی اگر مطلب کو بیان کرنا چاہیں، وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، خداوند عالم کی طرف سے رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے، سب کے لیے نازل ہو رہی ہے، لیکن اس بارش سے استفادہ کون کرتا ہے؟ جس نے اپنے ظرف کو بارش کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بارش جب ہو رہی تھی سب کے لیے ہو رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ جس نے ظرف رکھا اس کے لیے بارش ہو رہی ہے اور جس نے نہیں رکھا اس کے لیے نہیں، سب کے لیے ہو رہی تھی، لیکن استفادہ کس نے کیا؟ جس نے اپنے ظرف کو کھول کر بارش کے نیچے رکھا ہوا۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن اولاً داستان سرائی ہے، اور داستان سرائی ایسے انداز میں ہے کہ جو عبرت بن جائے، اور عبرت جب بنتی پیغام ہدایت لے کے آتی، اور یہ پیغام ہدایت سب کے لیے، یعنی جب یہ قرآن نازل ہوا ہے یہ فقط مومنین کے لیے آیا تھا، وہ اگر مومنین کے لیے آیا تھا انہی کی دسترس میں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سب کی دسترس میں ہے وہ سب کے لیے خدا نے نازل کیا، ہدی للناس بنا کے بھیجا ہے، لیکن استفادہ کون کرتا ہے؟ وہی جو درجہ ایمان پہ آتا ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت مختص ہے مومنین کے لیے، نہ، رحمت اور ہدایت عمومیت رکھتی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت اور رحمت سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مومنین ہے۔ اور ابھی پوری داستان کا خلاصہ کیا ہوا کہ اول سے لے کر آخر تک جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب وہاں سے شروع ہوا وہ آیت بھی ہدایت اور رحمت تھی، اور پوری آیات ابھی تک جو بیان ہوئی ساری کی ساری ہدایت اور رحمت تھی، اور جب اختتام ہوا ہے اختتام کے بعد بھی کیا ہوا ہے؟ سارے کا سارا سلسلہ ہدایت اور رحمت بن گیا ہے۔ جب داستان شروع ہوئی تو بھی ہدایت کا پیغام تھا، تو بھی رحمت تھی، اور جب اس خواب کی تعویل آئی تو بھی ہدایت اور رحمت تھی۔ اب اس ہدایت اور رحمت کے سائے میں جنہوں نے عبرت لی وہ ہدایت پا گئے، جس طرح کہ برادران یوسف تھے، آغاز برا تھا لیکن انجام اچھا ہوا، اور یہ انجام کس لیے اچھا ہوا ہے؟ کہ چونکہ اسی داستان سے انہوں نے عبرت لی، عبرت لینے کے نتیجے میں درجہ ایمان میں آئے، درجہ ایمان کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے۔ بس پوری داستان حضرت یوسف علیہ السلام میں جو پیغام نچوڑ اور خلاصہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اول سے لے کے آخر تک یہ پورا قصہ اور یہ پوری داستان پوری بشریت کے لیے ہدایت بھی ہے اور پوری بشریت کے لیے یہ رحمت بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ فقط مومنین ہیں، نہ یہ کہ مومنین کے لیے مختص ہو گئی۔ خوب سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے اختتام پذیر ہوا۔ بعد کی بات انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہوگی، لیکن داستان کو قرآن سے چونکہ یہ سخت بھی ہے، پراکندہ بھی ہے اور پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، جمجور کرنا اور پھر ترتیب کے ساتھ بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک مقدمہ ہوگا، مقدمہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آیات کی نشاندہی کریں گے کہ جن جن آیات کو ترتیب وار دیکھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح سے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو آخری امتوں کے لیے بھی بہترین نمونہ یہ داستان، کوشش کریں گے کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ جتنی توانائی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔